لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب اللہ کے کرم سے شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی جو آیت مقدسہ ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35، 36 اور اس سے آگے والی آیات ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ جنت سے بے روک ٹوک جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس پیڑ اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں لغزش دی جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس جگہ پہ وہ دونوں رہتے تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے فرمایا نیچے اتر جاؤ زمین پر، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک زمین میں برتنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے والد محترم ہیں، حضرت پوری انسانیت کے والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کی عزت، ان کے وقار اور ان کے مرتبے کو بیان فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے والد محترم کو کتنی عزت عطا کی کہ سارے فرشتے ہم نے انہیں حکم دے دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور ظاہر ہے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ ظاہراً اور باطناً ہر اعتبار سے افضل ہے ان ذاتوں سے کہ جو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کو افضل بنایا اور بہتر بنایا، اور پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو سجدہ کروایا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نعمت ہم نے تمہارے والد محترم پر کی، وہ یہ فرمایا کہ ہم نے اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ تم دونوں جنت میں ٹھہرو اور بے روک ٹوک جہاں سے چاہو تم کھاؤ، تمہیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک درخت سے روک دیا گیا کہ اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ گے۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو جنت کی جو زمین تھی، جنت کی جو سلطنت تھی وہ تو بڑی وسیع تھی، اور اس کے اندر طرح طرح کے میوہ جات، طرح طرح کے باغات اور بڑے اونچے محلات تھے، بڑی وسعت ہے جنت کے اندر۔ وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام جب پہنچے ان کا وہاں پہ دل نہیں لگتا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب العالمین یہاں پہ میں اکیلا ہوں، اب ادھر تو میرا کوئی مونس اور ہمدم ہونا چاہیے، میرا کوئی غمخوار ہونا چاہیے، میرا کوئی بات سننے والا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا پاک کو پیدا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا پاک کو پیدا فرمایا، اور پھر اماں حوا پاک وہ ان کے ساتھ رہنے لگیں، جس وجہ سے ان دونوں کا جنت میں جی لگ گیا اور وہ دونوں ہنسی خوشی جنت کے اندر رہنے لگے۔ اسی سے ایک بات سمجھ لیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری جو گھر والی ہیں وہ ہمارا کہا نہیں مانتی، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو پیارے آقا نے کہا ان کو سمجھنے کی نہیں، تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو فرمایا تمہیں نہیں پتہ، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور فرمایا اس ٹیڑھی پسلی کے ساتھ ہی تم نے گزارا کرنا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، یعنی نوبت طلاق تک پہنچ جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ زیادہ تم نے جنا بننے کی کوشش نہیں کرنی، ورنہ تمہارا گھر جو ہے وہ ویران ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت میں بھیجا، لیکن ایک دانہ کھانے سے منع کر دیا گیا، اور یہ بھی یاد رکھیے کچھ لوگ اس واقعہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہ بڑی ایک گندی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آدم علیہ السلام وہ کھانا نہ کھاتے، وہ دانہ نہ کھاتے، تو آج ہم جنت میں رہ رہے ہوتے، اور ہم جنت سے زمین پر نہ آتے اور نہ ہی ان آزمائشوں کے اندر پڑتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آدم علیہ السلام نے ہمیں جنت سے نہیں نکالا، یہ یاد رکھیے گا، بلکہ ہم نے اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلب اور پشت کے اندر مومن بھی تھے، کافر بھی تھے، اور ان کی صلب کے اندر نیکوکار بھی تھے، بدکار بھی تھے، اور چونکہ کافر وہ تو ان کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک حکمت کے تحت یہ جو زمین بنائی ہے، اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے آباد فرمانا تھا۔ یہ زمین آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جب انہوں نے دانہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ محترمہ کو اس زمین پر بھیج دیا، اور وہ اس زمین پر آئے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ تم نے دانہ نہیں کھانا، پھر انہوں نے وہ دانہ کیوں کھایا؟ کیوں وہ شیطان کے شکنجے میں پھنس گئے؟ آئیے دوسری آیت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ شیطان، اس کو تو جنت سے نکال دیا گیا اسی وقت جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے ساتھ اس کا تعلق ہی ختم کر دیا۔ فرشتوں کا جو امام تھا اسے فرشتوں کی امامت سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اب اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، دل کے اندر بغض پیدا ہوا، اور یہ جو دل کی جلن ہے، یہ جس کے بارے میں بندہ دل میں رکھ لینا بری بات، پھر وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر اس کی کھوج میں رہتا ہے کہ کہیں مجھے اس کی کوئی خامی نظر آئے اور میں اس کا ڈھنڈورا پیٹوں، اس زمانے کے اندر اسے میں بدنام کروں، اور مجھے جو مقام نہیں مل سکا اسے بھی نہ ملے۔ تو اب جلن جب پیدا ہوئی شیطان کے دل کے اندر، تو اس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے یہ جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا، اور کسی طرح اس کی مدد کی سانپ نے اور مور نے، انہوں نے مدد کی، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے دروازے تک لے کے آئے۔ اب شیطان کہنے لگا، اس نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دانہ تمہیں کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے۔ تو کہنے لگا اللہ نے اس لیے منع کیا تاکہ کہیں تم ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگ جاؤ، اگر تم وہ دانہ کھا لو تو تمہیں جنت سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور آپ نے کہا میں تیری بات پہ کیسے یقین کر لوں؟ تو قرآن کی آیت ہے، وہ کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہنے لگا میں تمہارے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اور جب بھولے بھالے آدمی کے سامنے کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے تو بندہ اس کی قسم پہ کیا کر لیتا ہے؟ یقین کر لیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار وہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جھوٹوں کی نشانی یہی ہے، وہ بات بات کے پہ قسم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب شیطان نے قسم اٹھائی حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے سوچا جو اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے جو مجھے نصیحت کر رہا ہے، میری خیر خواہی کر رہا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچی بات ہی کر رہا ہوگا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا۔ اور اسی سے پیارے آقا کا فرمان سن لیجئے،
سرکار نے فرمایا الانسان حریص فیما منع، انسان اس کام کی زیادہ حرص اور لالچ کرتا ہے جس سے اسے منع کیا جاتا ہے۔ آپ کسی بندے کو کہہ کے دیکھیں کہ اس دروازے پہ تم نے نہیں جانا، اس گلی کے اندر نہیں جانا، اب اس کے دل کے اندر ضرور یہ خواہش پیدا ہوگی میں جاؤں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح اس کے اندر ہے کیا جو مجھے اس مکان کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ جب منع کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا۔ جب دانہ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم، آپ اور آپ کی جتنی بھی ذریت ہے آپ اتر جائیے زمین پر، اور ساتھ ہی ایک جملہ کہا تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ آپ یہی بعض دیکھ لیجئے، کہیں سیاست کے نام پہ دشمنی ہے، تمام سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کی دشمن ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی طرح تمام مذہبی پارٹیاں، اسی طرح آپ تحریکیں دیکھ لیں، تحریک کے نام پہ جھگڑے ہیں، پھر کہیں پیری مریدی کے نام پہ جھگڑے ہیں، یہ میرا پیر ہے تو وہ تیرا پیر ہے۔ اس سے آگے چلیے کہیں برادریوں کے نام پہ، جتنے بھی ملک صاحب ہیں وہ ملکوں کے ساتھ ان کی یاریاں ہوں گی، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو وہ کبھی بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے پہلے فرما دیا تھا، فرمایا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے، اور تمہاری دشمنی اور عداوت رہے گی، لیکن فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور ایک وقت تک زمین کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ اب آگے دیکھیے، جب آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے ہزاروں سال وہ اللہ تعالیٰ کو مناتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ناراض رہی۔ ایک دن آدم علیہ السلام انہوں نے جب آسمان کی طرف رخ اٹھا کر کے دیکھا، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ بھی نہیں کیا اور چہرہ بھی نہیں اٹھایا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ جب کئی ہزار سالوں کے بعد آسمان کی طرف رخ اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، جس کا ایک جز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ شریف جب لکھا ہوا دیکھا تو دل کے اندر خیال آیا کہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے وہیں پہ دل نے یہ ایک گواہی دی اور دل نے یہ دلیل دی کہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے یا رب العالمین، میں تجھے تیرے وہ عظیم بندے جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مالک میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو جب پیارے کا وسیلہ دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتاب علیہ، اے آدم اس سے پہلے اگر تو میرے یار کا مجھے واسطہ پیش کر دیتا، وسیلہ مجھے پیش کر دیتا تو ہم اس سے پہلے ہی تمہاری توبہ قبول کر لیتے۔ اب تو نے ہمارے محبوب بندے کا ہمیں وسیلہ پیش کیا ہے تو فرمایا جاؤ ہم نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور پیارے آقا کے وسیلے سے، اور ایک بات ادھر اور یاد رکھیے، جب ہمارے تمام نبیوں کے جو والد ہیں، تمام انسانیت کے جو والد ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سرکار کا وسیلہ پیش کیا کہ نہیں کیا؟ جب وہ